اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروگرام چھچ کی آواز میں CNN پر آپ کا میزبان ساجد علی خان، میرے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ملک انصار صاحب اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ملک انصار صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے آج CNN کو جو ٹائم دیا۔ ملک انصار صاحب، آپ نے جب سیاست شروع کی تھی تو کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا اور کب شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں شاہد علی خان صاحب، اور CNN کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں نے اپنی سیاست کا آغاز 1994 میں پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک سے کیا، اور میں نے MSF کے پلیٹ فارم سے شروع کیا اپنی پولیٹکس کا آغاز، اور اس میں اس وقت گروپ تھے میجر طاہر صادق صاحب کا اور شیخ آفتاب صاحب کا، مسلم لیگ نون میں دو گروپ تھے۔ تو میں نے میجر طاہر صادق صاحب کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ جی، کرنل شجاع خانزادہ گروپ میں آپ کب شامل ہوئے؟ دیکھیں، کرنل شجاع خانزادہ گروپ نہیں ہے۔ کرنل شجاع خانزادہ صاحب کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ وہ الحاج تاج محمد خانزادہ صاحب پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے رہے، ماں سوائے ایک آدھ الیکشن کے انہوں نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑا، اور ہماری فیملی نے ہمیشہ مسلم لیگ کا ہی ساتھ دیا، اور ہم الحاج تاج محمد خانزادہ سے ہی اس فیملی کے ساتھ، چونکہ یہ مسلم لیگ کے تھے تو ہم ان کو ہی فالو کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب تاج خانزادہ صاحب نے اپنی سیاست ختم کی تو شجاع خانزادہ شہید 2001 میں پریکٹیکل پالیٹکس میں آئے، اور شجاع خانزادہ شہید نے اپنا پہلا بڑا پروگرام، یہ مجھے فخر ہے کہ میرے گاؤں چیچی سے انہوں نے آغاز کیا۔ ایک کبڈی میچ تھا اور اس کے وہ چیف گیسٹ تھے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو کورونا کا جو وبا ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو خاص کر ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہیں اٹک، تو اس میں کیا ان کا اہم کردار ہے؟ دیکھیے، یہ تو قدرت کی طرف سے ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ شاید اتنے ہیں کہ زمین والوں کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دوں گا کہ یہ استغفار کا وقت ہے، تمام ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور یہ اچھوت بیماری ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کی بڑی تشہیر کر رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی لگی ہوئی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، اور کوئی ضروری کام ہو تو ان کو آنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ احتیاط برتنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، کورونا وائرس میں دیکھیں لوگ جو ہیں، خاص کر لوگ جو طبقہ تھا وہ خاص کر اپنے گھروں تک محصول ہو کے رہ چکے ہیں، دیہی دار جو ہے وہ کافی پریشان ہیں۔ تو اس میں ہمارے خاص کر ڈسٹرکٹ اٹک اور خاص کر ہماری حضرت جو ہے تحصیل میں، ان میں میں ایک نام لوں گا، تقریباً 2 نام لوں گا، جس میں خاص کر MPA جہانگیر خانزادہ صاحب نے جس طرح غریبوں میں راشن تقسیم کیا، اس کے بعد اسٹیپ لیا ملک امین اسلم صاحب نے لیا، اور تیسری بار جب تیسرا اسٹیپ لیا تو قاضی احمد اکبر نے لیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں ان میں خاص کردار کس کا ہے؟ لیکن پہلا آپ نے سوال کیا کہ پاکستان لیول پر تو میں اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ ہر پارٹی نے اپنا اپنا لائحہ عمل بنایا ہوتا ہے۔ میں چونکہ تحصیل ہزروں یا اٹک کے بارے میں جواب دے سکتا ہوں۔ تحصیل ہزروں میں دیکھیں، اگر امین اسلم صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ایک پوسٹ کے ذریعے، اسی طرح قاضی احمد اکبر صاحب نے کی، تو ہر سیاسی کا اپنا نظریہ ہے، اپنا طریقہ کار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار جہانگیر خانزادہ صاحب کا تھا، میں یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ مؤثر اس انداز سے تھا، اس طریقے سے تھا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے ہر UC میں 100 راشن کا بیگ تیار کیا اور ہر UC میں تقسیم کیا 100 کا۔ اب اس سے زیادہ لوگ مستفید کس طرح ہوئے؟ مثال کے طور پہ اگر
میں ایک دو یوسیوں کے نام لوں گا. جیسے میں بادر خان یوسی سے ہوں, یا آپ سٹی ہزروں کو لے لیں, تو یہاں پہ اگر فی کونسلر کو ہم نے تقریباً 12 وارڈ ہے, تو اگر ہم نے ان کو 10-10 بیگ راشن کے دیے تو اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہ ایک چین چل پڑا. مطلب جو بھی ہمارے ادھر حاجی احسان تھا, خاور ڈار تھا, نزاکت خان تھا, نزاکت حسین تھا, اسی طرح اورنگزیب تھا, مطلب فردن میں نام کیا لوں, ہمارے جتنے بھی 12 وارڈ کے کونسلان تھے انہوں نے اپنی پاکٹ سے بھی ڈال کر تو تقریباً 100-120 گھرانوں کو انہوں نے یہ دیا. یعنی کہ ہم نے چین وار کیا. تو ہمارے جو ہمارا طریقہ کار تھا اس سے بہت زیادہ لوگ مستفید ہوئے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خانزادہ کا جو طریقہ کار تھا وہ بہتر تھا بنسبت باقیوں کے, اور کچھ لوگ تو اسکرین پر آئی نہیں. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی جس طرح ووٹوں میں گھر گھر جاتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے. تو اس میں سیاست کوئی بھی نہیں ہے, لیکن میرا یہ ان کو پیغام ہے, مدبانہ پیغام ہے کہ وہ لوگ بھی جس طرح ووٹوں میں ہوتے ہیں اس طرح لوگوں میں وہ بھی آئیں اور یہ تقسیم کریں غریب اور دیہڑیدار مزدور لوگوں کو یہ سہولت دیں. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایفرٹ اگر دیکھی جائے تو جہانگیر خانزادہ کو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جگایا جو اب والی بات ہے کہ گلی گلی میں جا کے لوگوں سے ووٹیں مانگتے تھے. آج وہی لوگ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو منہ چھپا کے خاص کر اس غریب عوام سے, دیہڑیدار سے چھپے. تو انصار بھائی یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو عوام نے ہمیشہ چھچ باشعور دیتی ہے. یہاں کے لوگ پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں, یہاں کے لوگ مہمان نوازی کو بھی سمجھتے ہیں, میل جول کو بھی, ہر چیز کو سمجھتے ہیں. اب ان کو یہ بالکل کلیئر کٹ پتہ لگ گیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالی لحاظ سے سب سے کمزور شخصیت جہانگیر خانزادہ صاحب کی تھی, لیکن باوجود اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کیا اور ایک ایسا سٹیپ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیپ ہمارے چھچ میں, اس کے بعد فلاحی تنظیموں نے بھی بہت کام کیا, شخصیات نے بھی بہت کام کیا, تو بہت سارے لوگوں نے پرسنلی بہت کام کیا. تو یہ کریڈٹ جہانگیر خان. اچھا, یہ ایک عموماً ایک میسج عموماً آتا رہا ہے ہمیں اور موصول ہوتا رہا کہ کہتے ہیں کہ یار کچھ خاص کر ہمارے دہی علاقے کے, جس طرح یاسر خان ہمارے گاؤں کی لالیہ کا آپ لے لیں, تو آپ لوگوں نے وہاں پہ 100 بیگ تقریباً میرے خیال میں ان کو مہیا کیا تھا. تو انہوں نے 100 بیگ اپنے یعنی کہ اپنے گھر سے, یعنی کہ 10 کلو کا آٹا جو تھا انہوں نے خود بنا کے 200 میں لوگوں میں راشن تقسیم کیا. تو یہ کیا معاملات ہے کہ یاسر خان کو 100 بیگ ملنا تھا اور باقی جو آپ کے ممبران ہیں ان کو 10-12, یہ کیا وجوہات ہے صاحب؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. دیکھیے میں نے آپ کو اپنا پیغام دینے سے پہلے سٹارٹ کیا کہ ہم نے ہر یوسی میں 100 بیگ دیے. لیکن ہم کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کرتے عوام سے, اور جو سچ ہوتا ہے وہ چھپ ہی نہیں سکتا. تو یاسر خان چونکہ چیئرمین تھے تو وہاں پہ یہ تقسیم یاسر خان کے آگے سے ہوگی. اچھا, یہ کریڈٹ اپنی خاص کر یہ کریڈٹ میں خاص کر اپنی جلالیہ کی ہماری جو ویلفیئر ہمدرد ہے انہوں نے 750 افراد میں جو ہے مستقین جو افراد تھے ان میں وہ انہوں نے راشن تقسیم کیا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خاص کر ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں. اچھا, یہ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ملک امین اسلم اور میجر تاج صادق کے جو اختلافات ہیں کافی دور تک جا چکے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے دونوں کا مزاج علیحدہ ہے, دونوں کی شخصیات کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. اب میجر تاج صادق کو اگر آپ عوامی لحاظ سے دیکھیں تو پبلک میں وہ بہت مطلب ان کو لوگ چاہتے ہیں. امین اسلم صاحب ہیں, امین اسلم صاحب کو میں کمپیئر اس لیے نہیں کرتا میجر تاج صادق صاحب کے کہ میں نے آ کے بھی ایک آدھ انٹرویو میں کہا کہ امین اسلم صاحب کو آپ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کاؤنٹ کریں, ان کو لوکل سیاست میں کاؤنٹ کرنا میرے حساب سے امین صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. کہ اگر آپ پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو میجر تاج صادق صاحب عمران خان کے بعد دوسرے ایسے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے بہت زیادہ ووٹ لیے, لیکن امین اسلم صاحب کے پاس ایجوکیشن اور ان کو مطلب مولیات پر اتنا عبور حاصل ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جانے جاتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ جان پہچان ہوتی ہے. تو میجر تاج صادق صاحب کو آپ ڈسٹرکٹ وائز دیکھ سکتے ہیں یا
मतलब पंजाब वाइज या पाकिस्तान वाइज उनको एक हिस्सा है। अच्छा मलिक साहब, हमारे खासकर छछ में अमूमन खादम छछ आम तरह उस वक्त कुछ भी इस तरह वाकयात होते हैं, खासकर आपकी पार्टी पे अटैक ज्यादा किया जाता था, तो वो खादम छछ नाम तो मैं भी उसका लेना नाज़रीन के सामने यही बताऊंगा नाज़रीन को कि उसने कुछ रोल अदा नहीं किया, खासकर इस वबा के अंदर। देखिए इस वबा से हट के आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया खादिम का, जी देखिए खादिम आम इस्लाम में नौकर को, मददगार को या जो खिदमत कर रहा हो उसको कहा जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये लफ्ज जिस शख्सियात का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए अगर शिनाख्ती कार्ड बनाना खिदमत है तो फिर तो हमारे याद और यासीन की खिदमत कर रहे हैं। अगर पासपोर्ट बनाना खिदमत है तो शेख तनवीर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। देखिए असल खिदमत ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि छछ की खिदमत सारी सियासत से बलाताब होकर आप भी साफत में एक मकाम रखते हैं और भी हमारे बहुत से इधर साफी भाई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि खिदमत असल की है खानजादा फैमिली ने की है। बच्चों को देखिए 2000 से पहले आप जाएं तो हमारे पास तालीम का कोई मेयार नहीं था, कोई मतलब बच्चों को पढ़ाई का नहीं पढ़ने देते खानदान। लेकिन ये चीज शुजा खानजादा शहीद ने और अलहाज ताज मोहम्मद खानजादा ने लोगों को मोटिवेट किया इस पे कि तालीम को आम करें। तालीम आम हुई, ये खिदमत है। अस्पताल बनाना ये खिदमत है। ये जिस तरह 1122 का प्रोजेक्ट है ये खिदमत है। नौजवानों के लिए खेल के मैदान मुहैया किए गए ये खिदमत है। तो मतलब ये मैं नहीं समझता, जिस तरह गलियां बनना इसको भी मैं खिदमत में काउंट नहीं करता। अच्छा, खिदमत वो है जिससे लोग मुस्तफीद हों। जी अंसार भाई, ये बताएं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में खासकर यूनिवर्सिटियों के हवाले से अमूमन हमारे खासकर लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि यार हमारे खासकर छछ जो हजरो है, आपको पता है एक बहुत बड़ा एक तहसील है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी की कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी या किसी ने ज़ेर तामीर या तामीर नहीं करवाई, क्या वजूहत हो सकती है, ये क्या मामला हो सकते थे? देखिए जब हमारी गवर्नमेंट थी, शुजा खानजादा शहीद को अल्लाह करवड़ जन्नत नसीब करे, तो उनकी ख्वाहिश भी थी और कोशिश भी थी कि यूनिवर्सिटी छछ में लाई जाए। लेकिन आप अगर जो क्राइटेरिया है वो देख लें तो अमूमन यूनिवर्सिटी हेड जगह पे दी जाती है, जो मतलब सेंट्रल प्लेस होता है। तो उस लिहाज से चूंकि अटक जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी है और अटक जो है वो सेंट्रल जगह भी है, तो शेख आफ्ताब साहब बहरानी यूनिवर्सिटी लाए थे मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट था, तो वो जो है सेंट्रल प्लेस भी बनाई जाती है इस वजह से। मलिक साहब आपके सवाल है आपसे, आप ये बताइएगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कि मुसलमान है, लेकिन सबसे पहले तो हम कलमा पढ़ते हैं, फिर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये जो वबा फैली हुई है खासकर हमारे छछ में हजरों में, जो 7 केसेस ने उनका केस जो था यानी कि वो पॉजिटिव आए हैं, तो क्या समझते हैं इसमें इंतजामिया का अच्छा किरदार है? देखिए इसमें पहले तो मैं ये दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक इस वबा को खत्म करे, और दूसरा ये है कि इसमें इंतजामिया या सियासत नहीं, इसमें कौम बनकर हमने फैसले करने और यकजा हो गए। इस पे किसी पे तनकीद करना या न करना अलग बात है। अल्लाह पाक इस वबा से सबकी जान छुड़ाए। नाज़रीन आपने देखा और मलिक अंसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। इसी तरह इंशाल्लाह हर हफ्ते हमारे इस तरह प्रोग्राम होगा छछ की आवाज। अपने मेजबान साजिद अली खान